لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 22 باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک. باب اس بارہ میں کہ المعاصی من امر الجاہلیہ گناہ کے کام، نافرمانی کے کام یہ زمانہ جاہلیت کے ہیں. نافرمانی کے کام یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہیں. ولا یکفر صاحبها بارتکابها، لیکن ان زمانہ جاہلیت کے کاموں کا، گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا الا بالشرک، مگر شرک کی وجہ سے. البتہ اگر کوئی شرک کا ارتکاب کرے، کفر کا ارتکاب کرے، تب تو اس پر کفر کا اطلاق کیا جائے گا، ورنہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا. اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ باطل نظریات والے لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں. ایک تو خارجیوں کا اور معتزلہ ان کا رد کرنا چاہتے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. خارجیوں کے نزدیک بھی، معتزلہ کے نزدیک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج ہے. امام بخاری ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. یہ زمانہ جاہلیت کا کام تو ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسلام سے خروج نہیں ہوتا. اور دوسرا ساتھ ان لوگوں کا بھی امام صاحب رد کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد معصیت کوئی نقصان نہیں دیتی، جو مرضی گناہ کرتے رہے وہ لازمی جنت میں ہی جائے گا. جن کو مرجئہ یا ارجاء کا عقیدہ رکھنے والے کہا جاتا ہے. مرجئہ کے نزدیک گناہ اور معصیت کے کام انسان کو کوئی نقصان نہیں دیتے، بلکہ ایمان ہی جنت کے دخول کے لیے کافی اور وافی ہو جاتا ہے. تو دونوں کا امام صاحب رد کرنا چاہتے ہیں کہ معصیت کے کام یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں. اس سے رد ہو گیا ہے مرجئہ کا. دوسرا ولا یکفر صاحبها بارتکابها، اگر کوئی ان جرموں کا، گناہوں کا ارتکاب کرے تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا الا بالشرک، الا یہ کہ شرک کا ارتکاب کرے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امر فیک جاہلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ تو ایک انسان ہے، ایسا انسان ہے جس کے اندر زمانہ جاہلیت کی ایک خصلت پائی جاتی ہے. یہ پوری تفصیل آگے روایت آ رہی ہے، پورا واقعہ آ رہا ہے کہ کس موقع پر آپ نے کہا تھا اور کس وجہ سے کہا تھا. تو یہاں اتنا حصہ امام بخاری لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے کام کا ارتکاب کرنے کے باوجود آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے خارج نہیں کیا، بلکہ ان کو تنبیہ کی ہے کہ یہ ایک غلط کام تھا، غلط طریقہ ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کا یہ کام ہے اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. آگے مزید اس بات کی وضاحت کے لیے قرآن کی 2 آیتیں امام بخاری لائے ہیں. پہلی سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 وقول اللہ تعالی، اور باب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے متعلق ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جو گناہ بھی ہو وہ اس کو وہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے اندر امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ شرک ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں.
کیونکہ لفظ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی ہو جس کو چاہے وہ معاف کر دے، سزا دے کے معاف کرے، بغیر سزا کے کرے، تھوڑی سزا دے پوری دے، یہ اس کی مرضی۔ تو شرک کو اللہ نے کسی صورت میں معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو جس کو چاہے اللہ معاف کر دے گا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اسلام سے خارج کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری دلیل سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 بیان کی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ، دو جماعتیں مومنوں کی، ایمان والوں کی، اہل ایمان کے دو گروہ اور دو جماعتیں ایک تاتلو آپس کے اندر لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے وضاحت کی کہ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ان کا نام مومن رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ قتال کے باوجود، آپس میں لڑنے اور قتال کرنے کے باوجود ان کو مومن کہا ہے۔ اگر قتال کی وجہ سے آپس کے اندر لڑنے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی وجہ سے کفر لازم آتا تو ان کو مومنین کے معزز لقب کے ساتھ یاد نہ کیا جاتا، مومنین کا لقب اور عزت والا لفظ یہ نہ کہا جاتا، اور صلح کی تلقین بھی نہ کی جاتی۔ صلح تو مسلمانوں کے درمیان ہے، تو جب اگر قتال کی وجہ سے اسلام سے خارج ہوتے تو پھر صلح کی تو ان کو تلقین نہ کی جاتی۔ تو یہ بات دلیل ہے کہ آپس کے اندر لڑائی کرنے کے باوجود، لڑائی تھوڑی ہے، زیادہ ہے، حتیٰ کہ قتل تک بھی نوبت آ جائے تو پھر بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، گناہ ضرور ہے، جرم ضرور ہے، اور ایسے کرنے والے مجرم ضرور ہوں گے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوں گے۔ آگے امام بخاری وہ روایت لائے ہیں جس سے یہی بات ثابت کی ہے۔ حدیث نمبر 30، قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لانظر هذا الرجل۔ سند میں عبد الرحمن بن مبارک پہلے ان کی وضاحت ہو چکی ہے، حماد بن زید بھی، ایوب سے مراد ایوب سختیانی ہیں، اور یونس سے مراد یونس بن عبید، اور حسن سے مراد کئی بار بات ہو چکی ہے، حسن بصری رحم اللہ مراد ہیں۔ ان الاحنف بن قیس، احنف بن قیس یہ مخضرمین میں سے ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کو دیکھا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کی زیارت اور رویت نہیں ہو سکی۔ ویسے بعد کے اندر یہ بہت نیک اور صالح تھے، اور حلم بردباری کے اندر یہ ضرب اور مثل تھے۔ فرماتے ہیں احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ ذهبت لانظر هذا الرجل، میں گیا تاکہ مدد کروں اس آدمی کی۔ هذا الرجل سے مراد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2888 میں آتا ہے، وضاحت ہے کہ مراد سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام بخاری بھی حدیث نمبر 7083 میں یہ لفظ لائے ہیں کہ ارید نصرت ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ احنف بن قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی نصرت کے لیے جا رہے تھے، مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اشارہ ہے اس کے اندر جنگ جمل کا، جو دو مسلمان گروہوں کے اندر آپس کے اندر ایک اختلاف اور تنازع ہونے کی وجہ سے ایک جنگ ہوئی تھی۔ تو احنف بن قیس وہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر ملے فلاقی، یعنی ابو بکرہ تھا، فرماتے کہ مجھے ابو بکرہ ملے۔ ابو بکرہ الگ صحابی ہے، ابو بکر اور ہیں، ابو بکرہ اور ہیں۔ فقال این ترید، ابو بکرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ صاحبدار اس کی حیات اور کیفیت بتلا رہی تھی کہ ہاتھ کے اندر اسلحہ ہے، پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ قلت انصر هذا الرجل، عرض کرنے لگے جناب میں فلاں آدمی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فقال ارجع،
ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھی آپ واپس چلے جائیں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ذَلْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر ملتے ہیں، ملنے سے مراد مقابلہ، دو مسلمان آپس کے اندر تلواریں لے کر مقابلے میں نکلتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں ہی آگ میں جاتے ہیں، دونوں جہنمی ہو جاتے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ فرمایا تھا تو ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ھذا القاتل، یہ تو رہا قاتل، جو قاتل ہے اس کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسے جرم کیا، فما بال المقتول، مقتول کا کیا حال ہے جو بیچارہ قتل ہو گیا؟ تو آپ نے دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ قاتل بھی مقتول بھی دونوں جہنمی، تو قاتل تو مجرم ہوا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ قال، آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، بے شک وہ بھی حرص کر رہا تھا، وہ بھی پوری کوشش اور جتن میں تھا اپنے ساتھی کو قتل کرنے میں۔ دو مقابلے میں نکلے ہیں، ہر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اب ایک کا وار چلے گا، ایک قاتل بنے گا دوسرا مقتول ہوگا، تو دوسرا بھی مصمم ارادہ کر کے پورا ارادہ قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، وہ اپنے اس ارادے کی وجہ سے تو ثابت ہوا کہ جب دلی ارادہ اس کو مصمم و پختہ کر لیا جائے، عملی جامہ پہنانے کی پوری کوشش کی جائے، اسباب وسائل اختیار کر لیے جائیں، تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ جس دلی خیالات کا مواخذہ نہیں ہے وہ ہیں کہ جو صرف دل کے اندر خیال آیا اور اس کو ختم کر دیا، ایک خیال ہے، تصور ہے، ذہن میں آیا، ختم کر دیا، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کی، نہ کوئی عملی طور پر اس کو اپنایا۔ تو جس کو اپنائے، کوشش کرے، تمام کے تمام اپنی تگ و دو کرے، لیکن کسی ماننے کی وجہ سے عملاً نہ کر سکے، تو وہ اس نے گویا کہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، اس لیے وہ مجرم ہوگا۔ اس کے اندر جو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے، بلکہ انہوں نے آگے والے کو سمجھانے کو اور اس کو ایک تنبیہ کرنے کا یہ انداز تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ لیکن کون سے قاتل اور مقتول؟ اس مراد اہل علم نے بیان کیا کہ وہی ہیں جو اپنی دنیا کی دولت، کسی عہدہ، اپنی تعصب، اپنی زبان، اپنی قوم برادری کی عصبیت کی وجہ سے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں دونوں مسلمان، ایک دنیاوی مقاصد، دنیا کے چوانی روٹھیانیوں پر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، زمین کے بلشت پر لڑائی ہو جاتی ہے، وہ مقابلے کے لیے نکلتی ہے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ لیکن جو حق بات ثابت کرنے کے لیے، حق کا ابلاغ کرنے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے نکلے، اگرچہ اس سمجھنے کے اندر اس کی فہم کے اندر غلطی ہو، اس کا اجتہاد میں غلطی ہو، لیکن وہ ذاتی مفادات کے لیے، دنیاوی مال و متاع کے لیے نہیں، بلکہ دین کے لیے، حق کے لیے، کتاب و سنت کے لیے نکلا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے اندر غلطی ہو گئی ہے، صحیح طرح سمجھ نہیں سکا، تو وہ قاتل و مقتول وہ دونوں جہنمی نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو قاتل اور مقتول کو دونوں کو جہنمی کہا گیا ہے، اس سے اسلام سے خروج مراد نہیں ہے، کوئی اسلام سے بھی خارج ہیں، باقی جرم ان کا ہے، اس جرم کے وجہ سے سزا ان کو ملے گی، اللہ کی یہ مشیت پر مشتمل ہے، وہ چاہے تو پوری سزا دے، آدھی دے، یا ویسے معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ غفور رحیم ہے۔ لیکن قاتل ہونے کے باوجود وہ مسلمان ہے، اسلام کا داخل ہے، آخر کار وہ جہنم سے نکل آئے گا، جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ دائمی جہنم کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے ہے، مسلمان جو موحدین ہیں وہ آخر کار اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جب اللہ چاہے گا وہ جہنم سے نکل آئیں گے۔ حدیث بات 31، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن واصل عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربزہ والے حلۃ والا غلام حلہ۔ سلیمان بن حرب پیچھے بات ہو چکی ہے۔ قال حدثنا شعبہ عن واصل،
واصل سے مراد واصل بن حیان ہیں جن کو الاحدب بھی کہا جاتا ہے۔ ان المعرور، معرور سے مراد معرور بن سوید ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لقیت ابا ذر، میں ابو ذر کو ملا بالربضہ، ربضہ مقام پر، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ربضہ وہاں میں ملا۔ اب یہ وہ پوری روایت امام بخاری لائے ہیں جو ترجمۃ الباب کے اندر اختصار سے اشارتاً بیان کی تھی۔ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو ربضہ کے مقام پر ملا، وعلیہ حلۃ، ان کے اوپر ایک لباس تھا، وعلی غلام حلہ، اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کا لباس تھا۔ حلہ نیچے پہننے والا اور اوپر اوڑھنے والا دونوں ایک ہی طرح کے ہوں، جس کو ہمارے ہاں سوٹ کہہ دیتے ہیں، اس کو لباس کو کہتے ہیں۔ اگر نیچے والی چادر باندھنے کی اور انداز کی ہو، اوپر اوڑھنے کے لیے اور انداز کی ہو، مختلف رنگ، مختلف سائز، مختلف انداز ہوں، تو وہ حلہ نہیں، حلہ کہتے ہیں ایک ہی طرح کا ہو۔ عام طور پر اسی طرح بولا جاتا ہے، لیکن کبھی اگر چادر کے اندر رنگت میں فرق ہو جائے تو تب بھی اس پر حلہ ہی، لیکن ان کا جدید ہو، دونوں کے ایک ہی انداز کے ہوں، یعنی اچھی حالت میں ہوں، اس پر بولا جاتا ہے۔ بہرحال جس طرح کا لباس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے خود پہنا تھا، وہ اسی طرح کا اپنے غلام کو بھی پہنایا تھا۔ تو فسألتہ عن ذلک، میں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ آقا اور غلام دونوں کا ایک ہی انداز، ایک ہی لباس، حالانکہ مالک میں اور غلام میں واضح فرق ہوتا ہے، تو جس طرح باقی چیزوں میں فرق ہے، لباس میں، رہنے سہنے میں بھی فرق ہے، تو یہ آپ نے ایک ہی انداز کیوں اپنایا ہوا؟ فقالا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتلایا، انی صاببت رجلا فاجرت بامہ، بے شک میں نے ایک بار برا بلا کہہ دیا تھا ایک آدمی کو، اس کو آر دلائی تھی اس کی ماں کی۔ رجلا بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میں نے اس کو اس کی ماں کی آر دلائی۔ بعض روایات میں یہ وضاحت ہے کہ ان کی ماں اجمی تھی، تو کسی بات پر ناراضگی ہوئی تو میں نے اس کو یہ آر دلا دی کہ کالی ماں کا بیٹا، یہ میں نے آر دلا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، آپ کو یہ بات پتہ چل گیا۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابا ذر، اعجرت بامہ، کیا تم نے اس کو اس کی ماں کی آر دلائی ہے، اس کی ماں کا تانا دے دیا ہے؟ انکا امر فیک جاہلیہ، بے شک تو ابھی تک ایک ایسا آدمی ہے جس کا جاہلیت والی ایک خصلت اور عادت ہے۔ اتنے عرصے سے تو مسلمان ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ابھی تک تیرے تو زمانہ جاہلیت والی ایک چیز اور خصلت ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت کا کام ہے۔ وہ لوگ ایسے آر دلاتے ہیں، اسلام کے اندر ایسے نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، اخوانکم خوالکم، تمہارے بھائی وہ تمہارے تصرف میں ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے غلام ہیں، یہ تمہارے تابع اللہ نے کر دیے ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کر دیا اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے تحت، تمہارے متحت کر دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، پس جس کا بھائی اس کے متحت ہو، اس کے غلامی میں ہو، فلیطعمہ مما یاکل، وہ کھلائے اس کو جو خود کھائے، اپنے غلام کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، ولیلبسہ مما یلبسہ، اور اس کو پہنائے جو خود پہنتا ہے، جیسا خود کھاتا ہے اس کو کھلائے، جیسا خود پہنتا ہے اسی طرح اس کو پہنائے۔ ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور نہ تکلیف دو ان کو جو ان پر غالب آ جائے، ایسے کام کو ان کو مکلف نہ کرو جو کام وہ کرنے سے عاجز آ جائے، کام نہ کر سکے۔ فإن کلفتموہم فاعینوہم، اگر ایسے کام کا مکلف کر بھی دو جو ان کی وسعت سے زیادہ ہو تو پھر ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو ساتھ۔ اس کے اندر جو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ماں کی آر دلا دی کہ تیری ماں ایسی، تو ایسی ماں کا بیٹا، اس کو آپ نے سخت اس بات پر تنبیہ کی، فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی عادت ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کی عادت کو اپنانا یہ گناہ ہے، جرم ہے۔ گناہ تو ضرور ہے لیکن اسلام سے خروج نہیں ہے۔ آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ اتنا بڑا جرم کر کے اسلام سے خارج ہو گئے، دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، یہ نہیں فرمایا، صرف تنبیہ کی ہے کہ تم نے ایک غلط کام کیا، زمانہ جاہلیت والا کام کیا ہے۔
اور اس کو چھوڑ دینے کی تلقین کی، غلاموں کے حقوق بیان کیے، ان کے ساتھ رہنے سہنے کا طریقہ بتلایا ہے، لیکن ان کو اسلام سے خارج نہیں کیا۔ تو ثابت یہ امام صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا کوئی کام کر لیا جائے، اس کا ارتکاب کر لیا جائے تو اس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے ہمارے لیے بھی اس کے کئی ایک سبق ہیں۔ ہمارے ہاں یہ آج عام معاشرے کے اندر آر دلانا، ماں کی آر، باپ کی، خاندان کی، برادری کی، تو کسی کو جو کم ذات ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کر دینا، اور اس کو یا اس کے باپ کی نسبت اس طرف کر دینا، تو یہ انتہائی غلط کام ہے۔ تو جس طرح آریں دلانا اور ماں اس کی، جس کو پنجابی میں کہنا ماں پون دینا، یعنی اس کو ماں کا تانا دینا کہ تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا خاندان ایسا، یہ اسلام کے اندر ان چیزوں کا یہ جواز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کے متحد افراد ہوتے ہیں، اس دور میں غلام تھے، تو غلام کے اس دور میں بیچارے کی کیا حیثیت ہوتی تھی؟ منڈی سے خرید کر غلاموں اور لوڈیوں کو لے آتے، اس کے بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، روٹی کپڑے پر انہوں نے پوری زندگی کام آپ کا کرنا ہے۔ تو آج کے دور میں وہ غلامی والا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن جو گھروں میں خادم، ملازم، متحد افراد ہوتے ہیں تو وہ تو آزاد لوگ ہیں، تو آزاد لوگ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں دکانوں پر رکھے ہوئے بچے ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ہم بعض اتنا غلط سلوک اس سے کرتے ہیں، اتنا اس کو گھٹیا الفاظ سے ان کو بلاتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو 4 روپے دے دیے ہیں، آپ کو کاروبار دے دیا، آپ کو دکان دے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس حالت میں وہ غریب تنگ دست ہے تو آپ اس حالت میں بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کی توہین کرنا، ہمیشہ اس کو ڈانٹتے رہنا، معمولی باتوں پر جوتوں سمیت اس پر چڑھائی کر دینا، معمولی غلطی پر اس کو انتہا درجے کا ذلیل کر دینا یا اس کو اچھی طرح اس کی پٹائی کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اپنے خادموں سے، اپنے متحد افراد سے، اپنے ملازموں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں اسی بات کی تبلیغ کرتا ہے، اسی بات کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔